السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اردو زبان کی 5ویں کتاب کا سبق نمبر 65 میں یہ ہمارا 7واں پارٹ چل رہا ہے اور پارٹ کا نام ہے زراعت کے مویشی۔ تو ویڈیو کا پورا ضرور دیکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ اور آپ نے ابھی تک ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے چینل پر جا کر پلے لسٹ پر جا کر بھی پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اپنا پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زراعت کے مویشی۔ نمبر 1، تم پڑھ چکے ہو کہ بارکش جانور جیسے گائے، بیل، بھینسا مویشی کہلاتے ہیں۔ یہ کون کون سے جانور کہلاتے ہیں؟ گائے، بیل، بھینس اور بھینسا مویشی کہلاتے ہیں۔ یہ بتاؤ ہمارے ملک میں کن جانوروں سے زراعت کے کام لیتے ہیں؟ ہمارے دیش میں بیشتر بیل سے اور کہیں کہیں بھینسے سے بھی زراعت کا کام لیتے ہیں۔ نمبر 2، اچھا یہ بتاؤ کیا کیا کام زراعت کے بیل کرتا ہے؟ بیل ہل چلاتا ہے جس سے کھیت کی جتائی ہوتی ہے، سراون چلاتا ہے جس سے کھیت کی میائی ہوتی ہے، کنویں پر لگاتے ہیں جس سے کھیت میں سینچائی ہوتی ہے، ہمارے کھیتوں کی لانگ مارتا یا گاہرتا ہے، اسی طرح اور بھی کام زراعت کے کرتا ہے۔ نمبر 3، یاد رکھو بیلوں کی عمدگی پر کھیتوں کی پیداوار کی عمدگی موقوف ہے۔ اگر بیل اچھے ہوں گے تو کھیت کی جتائی بھی اچھی ہوگی، پھر اچھے جتے ہوئے کھیت میں جو جنس بوئی جائے گی اس کی پیداوار بھی اچھی ہوگی۔ اچھے بیل وہ ہوتے ہیں جو نسل و قوم کے اچھے ہوں اور اس کی کھائی پائی محنت کے مناسبت سے ہو اور پرورش توجہ کے ساتھ کی جائے۔ نمبر 4، اچھے بیل ہم کو کیوں کر مل سکتے ہیں؟ کس طرح ان کو رکھیں کہ وہ تندرست اور طاقتور ہیں؟ اچھے بیل اس طرح مل سکتے ہیں کہ اچھی ذات کی گائیں پالو، ان کے بچوں کو ابتدائی میں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ اور ہلاؤ تاکہ وہ جوان ہو کر تمہاری مرضی کے موافق زراعت کے کام دیں۔ نمبر 5، اپنے جانوروں کے رہنے کو سایہ دار اور ہوادار مکان بناؤ تاکہ جو جاڑے میں پالے سے، گرمی میں لو سے، برسات میں بھیگنے سے بچے۔ ان کے رہنے کی جگہ درخت لگاؤ تاکہ دھوپ سے بچے، ان کے واسطے چارہ بو تاکہ ہمیشہ ہرا چارہ پائیں، ان کا دانہ یا کھلی کھاؤ تاکہ محنت کے مارے ہار نہ جائیں، ان کو 2-2.5 پتہ بھر کے حساب سے نمک دیتے رہو تاکہ خوراک ہضم ہو اور پیٹ صاف رہے، اچھے اور صاف ستھرا پانی پلاؤ تاکہ بیمار نہ ہو، اسی طرح غور پر داغ کریں گے تو وہ ہمیشہ تندرست اور مضبوط رہیں گے اور خاطر خواہ کام دیں گے۔ اور اسی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے یہ 8واں پارٹ، حال کے بیل اور ان کی نسلیں۔
نمبر 1، اب یہ بتا دیجیے کہ اچھے نسل کی گائے اور بیل کہاں ہوتے ہیں؟ ان کا نام اور ان کی پہچان کیا ہے؟ جن مقامات میں گھنے جنگلوں کی وجہ سے سایہ دار اور گرمیوں میں بھی ٹھنڈک رہتی ہے، عمدہ چارہ اور صاف پانی بکثرت ملتا ہے، وہاں کی گائیں قوی، دودھارا اور بیل توانا تنومند ہوتے ہیں۔ لیکن کھلے میدانوں میں جہاں سایہ کم ہو، چارے پانی کی قلت ہو، گرمیوں میں دھوپ کی تپش ہو، وہاں نہ تو گائیں موٹی، تازی اور دودھارا ہوتی ہیں، نہ بیل ٹانٹے اور مضبوط۔ نمبر 2، ممالک مغربی، شمالی اور اودھ میں جو نسلیں بیل کی نامی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، میوات صوبہ پنجاب میں ہے، وہاں کی نسل ہمارے دیش میں ہشار و ہریانہ کے نام سے مشہور ہے۔ بیل خوبصورت، شفاکش مگر سست رفتار، قد بلند، ڈھیل بھاری، ماتھا اونچا اور آنکھیں ان کی بادامی ہوتی ہیں۔ نمبر 2، کوسی دلہ متھرا، یہاں کی نسل میوات کے سانڈوں سے پیدا ہوتی ہے۔ صورت شکل میں تو بیل ویسا ہی ہوتا ہے مگر قد کا چھوٹا۔ نمبر 3، کنوریا بیل، یہ نسل دریائے کین کے کنارے باندھ سے ہمیر پور تک پائی جاتی ہے، رنگ لال، قد میانہ، زراعت کے لیے بہت مناسب ہے۔ نمبر 4، کھیری صوبہ، اودھ کی 2 نسلیں مشہور ہیں، ایک ٹرپہر بیل کی جن کے دم سفید اور بدن چتک برا، معراج کے جھلے اور مرخنے ہوتے ہیں۔ دوسری بھور جن کو اودھ میں بنگریا بھی کہتے ہیں، قد مینا، رواں، کھڑا، دم اونچی، عادت کے شریر مگر مضبوط اور زراعت کے لیے بہت کارآمد۔ نمبر 5، بہارت صوبہ، اودھ میں سریا نسل کے بیل زراعت کے واسطے بہت اچھے ہیں، قد کے چھوٹے، مزاج کے بہت چھلے ہوتے ہیں۔